البتہ ایک اور طرح کے مریض ہیں جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں اب مسئلہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے ایک دوائی والا سلسلہ ہے. اگر ہم انہیلر کے بارے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالیں گے تو سگریٹ والے بھی اپنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں گے، وہ بھی کہیں گے ہم کھا تو کچھ نہیں رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیلر کبھی کبھار یوز کرنا پڑے گا، کوئی بہت زیادہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ادروائز صرف ریلیکس ہونے کے لیے انہیلر یوز نہ کریں. اور اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے ہم ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ اس طرح کا نہیں لگاتے، اگرچہ روزہ ٹوٹنے والی کیٹیگری میں بھی جا سکتا ہے، لیکن احتیاطاً وہ اپنے اس روزے کی ایک یا تو قضا کر سکتا ہے تو کرے، اگر نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ ایک روزے کا فدیہ ضرور دے. یہ اب وہ سارے مسئلے ہیں جو اجتہادی ہیں، جو اجتہاد کے اوپر چھوڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے. باقی سرما لگانے سے یا کان میں پانی چلا جائے یا جو نیچرل تھوک ہوتی ہے وہ نگل لینے سے یا غوطہ آنے سے خود ہی اندر چلے جانے سے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اگر وہ چکھ لیتی ہیں، ظاہر ہے ان کی ضروریات میں سے ہے، تو کس مقدار میں چکھ سکتی ہیں؟ آیا چکھ لینے سے ان کے روزے کی صحت برقرار رہے گی؟ نہیں، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں تعلیقاً لے کر آئے ہیں. کئی ساری چیزیں وہ لے کے آئے ابن مسعود سے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، لیکن وہ زبان کی نوک پہ رکھ کے نا، یعنی حلق سے نیچے نہ جائے پھر تھوک دے. تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن میرا خیال ہے آج کے اس سائنٹیفک دور کے اندر جب ہم ریگولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو چکھنا ایسا ضروری کوئی نہیں ہے. میتھمیٹیکلی پتا ہوتا ہے کہ یار اتنا کھانا ہے تو اتنا ہم نمک، پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ وہم ہے نا تو تھوڑا کم ڈال لے. نمک زیادہ ہو گیا تو مصیبت ہوگی، کم سے تو مصیبت نہیں ہوتی ہے. بعد میں اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کھانے بنانے میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. میں کھانے بنانے میں تو اتنا انٹرسٹ شاید مجھے تو نہیں آتا، لیکن کم از کم مجھے یعنی کھانے کی پہچان ہے مجھے، یعنی چوزی ہوں میں اس معاملے میں. اچھا، بہتر ہے. اچھا، اب کچھ لوگ ظاہر ریسرچر بنتے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں جی سانس جب اندر جا سکتی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اس کا توڑ ہو گیا. پھر چکھنے والے معاملے میں اگر ایکسکیوز مل سکتی ہے پھر تو اس حدیث کی ویلیویشن کوئی نہیں بچی نا کہ آپ چیزیں لے بھی رہے ہیں پھر بھی روزہ باقی ہے. دیکھیں یہ جو چکھنے والا معاملہ ہے نا وہ تو زبان سے ہے نا، حلق سے نیچے نہیں نا گیا، ٹھیک ہے. دوسرا اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ بلغم جو اندر سے باہر آتی ہے وہ اگر دوبارہ اندر کوئی نگل لے تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کس شخص نے کلی کی ہے، کسی خاص حد تک ہی پانی باہر نکلتا ہے نا، جو منہ میں ٹھنڈک رہ جاتی ہے وہ تو پھر تھوک کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. کان میں پانی کا چلا جانا، لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ روزہ دار جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرے کہ اوپر نہ چڑھے. اچھا، ہاں اگر اوپر گیا تو روزہ ٹوٹ جانا ہے. تو جہاں جہاں احتیاط ہو سکتی تھی وہاں تو بتایا، لیکن جو چیز اوائڈ ہی نہیں آپ کر سکتے اس کے بارے میں تو پھر آپ کے اوپر یعنی گرفت نہیں ہوگی نا. لیکن اب اگر کوئی کہے نا ہوا آکسیجن تو بیسک نیڈ ہے نا، وہ تو ایک اس کے بغیر لیکن اب اس کی بنیاد پہ کوئی کہ جی میں سگریٹ پی لوں، یا ایک بندہ دمے کا مریض ہے وہ کہ میں انہیلر کا یوز کروں اور جس میں دوائی بھی میں انٹیک کر لوں، تو پھر ہم ان کی تسلی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے جب زیادہ تو پھر ہمیں انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے. پھر ہم انہیں پتا کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ انہیلر یوز کر لیا کرو، ٹھیک ہے، لیکن احتیاطاً ایک روزے کی قضا بعد میں دو، اور اگر وہ دینے میں تردد ہے تو ایک کا فدیہ ضرور دے دو، کیونکہ یہ معاملہ تمہارا ڈاؤٹ فل ہے. اچھا، ہاں بہتر، سیدھی سی بات، بہتر ہو گیا. انجینئر صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو اگر زیادہ سونگی جائے کہ اس سے روزے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، خوشبو اس کیٹیگری میں نہیں کوئی نہیں. دھواں کو جان بوجھ کے انٹیک نہ کرے. باقی جو نیچرل ہے خوشبو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایون آپ مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ ٹوتھ برش بھی یوز کریں. البتہ اس میں صرف یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ ایک ذائقہ ہے، اگرچہ روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، تو آپ صرف ٹوتھ برش ہی یوز کر لیں، اس میں پیسٹ وغیرہ نہ استعمال کریں، یا ختم سحری سے پہلے اس کو کر لیں. لیکن اگر اس دوران بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا. جی